آئیے سنتے ہیں آج کا بہت ہی خوبصورت بیان۔ جمعہ کا دن، ساتھ میں بولو کون سا دن؟ آواز نہیں آ رہی، کون سا دن؟ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں۔ بولو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب قسم اللہ کی اس خطبے سے بڑھ کر تو کوئی خطبہ نہیں ہوگا۔ آج اگر ہم آشتا والوں کو معلوم ہو جائے آج قاری صاحب خطبہ دینے والے، سب کو بہت اچھا لگتا ہے۔ پھر یہ معلوم ہو جائے کہ حرم کے امام خطبہ دینے آ رہے، آپ کو باہر پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہ ملے، تو میرے دوستو جب حرم کے امام اور قاری صاحب کا خطبہ اتنا اچھا ہوگا تو ہمارے آقا تاجدار مدینہ کا خطبہ کیسا ہوگا؟ اب سننا، ہمارے نبی منبر پر تشریف لے آئے، آپ نے خطبہ شروع کیا، ابھی خطبہ ہو رہا ہے، اچانک ایک صحابی آئے جن کا کپڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے، ناف سے شروع ہوتا ہے اور پنڈلی پر آ کے ختم ہو جاتا ہے، ایک ہی چادر اوڑھے ہوئے وہ صحابی آئے اور آ کر کیا کہنے لگے؟ قف یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ، اللہ کے رسول ٹھہر جاؤ نا، ٹھہر جاؤ۔ اب کسی امام کو خطبہ دیتے ہوئے رکانا کوئی آسان کام؟ ارے بولو، کوئی آسان کام نہیں، بہت مشکل ہے بھائی۔ امام صاحب خطبہ دیتے ہوئے اور کوئی آشتا میں آئے اور آ کر کہے امام صاحب رک جاؤ، مسجد میں دھمال ہو جائے، اور زیادہ دھمال وہ کرے جو 15 دن سے فجر نہیں پڑھا ہے، عجیب حال ہو جائے۔ امام صاحب کو روکا، یہاں ہمارے نبی خطبہ دے رہے اور وہ آ کر روک دیے، تو ہمارے نبی رک گئے۔ صحابہ کرام کھڑا ہونا چاہتے تھے کہ یہ کیسا ڈسپلن ہے، یہ کیسا ریسپیکٹ ہے کہ ہمارے نبی خطبہ دے رہے، خطبہ روکا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے سب کو خاموش کیا، ان کو پوچھا کیا ہوا، کیوں خطبہ کیوں روک دیا؟ اور کہنے لگے بہت دور سے آیا ہوں، اللہ کے رسول میں بہت دور سے آیا ہوں، دکھنے میں اکیلا ہوں لیکن میں نمائندہ ہوں، میں ایمبیسڈر ہوں، مجھے کئی گاؤں والوں نے مل کر بھیجا ہے۔ اور اللہ کے رسول ہمارے یہاں پانی نہیں ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول؟ ہمارے یہاں پانی نہیں، اور اگر 24 گھنٹے اور پانی نہیں آیا نا، ہمارے جانور تو مر ہی گئے، مر گئے، ہماری بیویاں مر جائیں گی، ہمارے بچے مر جائیں گے، ہم مر جائیں گے، وہ گاؤں کے گاؤں تباہ ہو جائیں گے، چلچلاتی گرمی ہے اور پانی بالکل نہیں ہے۔ ہمارے نبی کیا کر رہے تھے اس وقت؟ خطبہ دے رہے۔ اسی وقت ہمارے نبی نے ہاتھ اٹھائے، کیا دعا مانگی؟ اللہم اسقنا غیثا مغیثا ہنیئا مریئا اللہم صیبا نافعا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مبارک ہاتھ اٹھائے، اے اللہ پانی برسا دے، خوشگوار پانی برسا دے، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی برسا دے، نفع دینے والا موسلا دھار پانی برسا دے۔ صحابہ کہتے اللہ کی قسم ہمارے نبی کے ہاتھ اٹھے ہیں، اس سے پہلے کہ ہمارے نبی ہاتھ رکھے بادل بھی جمع ہو گئے اور پانی برسنا بھی شروع ہو گیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کون سا دن تھا؟ وہی میں نے کہا جمعہ کا دن تھا، خطبے کا وقت تھا۔ وہ جو پانی برسا ہے نا، اس کے بعد سیٹرڈے، کون سا دن؟ سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے، یعنی سنیچر، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پانی مسلسل آ رہا ہے، پانی برسے جا رہا ہے، ہر گاؤں، شہر، وادی، لمحہ، جہاں دیکھو وہاں پانی۔ اب دوسری جمعہ کو تو صحابہ کو معلوم تھا کہ پانی چاروں طرف پانی ہے، باقاعدہ کھجور کے چھپر لگائے گئے۔ وہ زمانے میں ایسی شاندار مسجد تو نہیں تھی، وہ کھجور کے چھپر لگائے گئے، اور ہمارے نبی کے لیے ایک بہت بڑی چھتری لگائی گئی، وہ بھی کھجور کے چھپروں کی چھتری تھی، اور اس میں ہمارے نبی کو کھڑا کیا گیا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آنے کے بعد آپ نے وہی جمعہ کا دن بڑے شان کے ساتھ، بڑے جلال کے ساتھ، بڑے جمال کے ساتھ آپ نے جو خطبہ شروع کیا، ابھی آدھا خطبہ بھی نہیں ہوا ہوگا، وہی صحابی آئے، وہی اتنا ہی کپڑا پہن کے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہاں سے ختم ہو رہا ہے، اور آ کر کہہ رہے اللہ کے رسول رک جاؤ نا، ٹھہر جاؤ۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے، لیکن فرمایا تم وہی ہو نا جو گئے ہفتے بھی آئے تھے؟ تو کہا اللہ کے رسول وہی ہوں، اصل میں جب نکلتا ہوں نا، کبھی سواری ملتی، کبھی سواری نہیں ملتی، اور راستے میں اتنا پانی بھرا ہوا بڑی مشکل سے آپ تک میں آیا ہوں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن آئے کیوں ہو؟ ایک تو جمعہ میں آتے ہو، جمعہ کا خطبہ ڈسٹرب ہوتا ہے، آپ آئے کیوں ہو؟ وہ پانی بند کروا دو۔ بولو پانی بند کروا دو۔ ہمارے نبی نے فرمایا تم نے تو شروع کروایا تھا،
کہاں وہ کروایا تھا، لیکن اب یہ حال ہے کہ 24 گھنٹہ اور پانی آیا، لیل و نہار، ایک دن اور رات پانی آیا نا، سب بہہ کے ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے گاؤں برباد ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، سب پانی میں بہہ جائیں گے۔ اے میرے دوستو، اس وقت ہمارے نبی خطبے میں مسکرائے ہیں۔ ارے بولو، ہمارے نبی مسکرائے۔ اور صحابہ فرماتے جب ہمارے نبی اچانک مسکراتے تھے، اور جمعہ کا دن ہو اور خطبے کا عالم ہو اور مسکراہٹ ہو، صحابہ فرماتے ایسا لگا اندھیری رات میں 14ویں رات کا چاند نکل کر سامنے آ گیا۔ بولو سبحان اللہ، بولو سبحان۔ اور ہمارے نبی نے، ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی، اللہم حوالینا ولا علینا، اللہم علی الآکام وعلی الآجام وعلی الجبال وعلی الاودیہ وعلی منابت الشجر۔ ہمارے نبی نے دعا مانگی، اللہ پانی روک دے، اور اللہ پانی برسانا ہے، اللہ دریاؤں میں بہا دے، پہاڑوں میں بہا دے، گھاٹیوں میں بہا دے، جنگلوں میں بہا دے، لیکن اس وقت ہمارے علاقے میں پانی کی ضرورت نہیں، اللہ پانی روک دے۔ وہ صحابہ فرماتے اللہ کی قسم، ہمارے نبی ہاتھ رکھتے اس سے پہلے پانی بند ہو گیا۔ بولو سبحان۔ اب سننا، بات پوری نہیں ہوئی ہے، پانی بند ہو گیا۔ صحابہ فرماتے پانی بند ہو گیا، ہمارے آشتا میں بھی بہت بارش ہوئی ہو اور پھر پانی رک جائے، ہم باہر جائیں گے تو کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ارے بولو، کیچڑ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیچڑ ہوگا، گندگی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہم نماز پڑھ کے باہر نکلے تو راستہ ایسا معلوم ہوتا جیسے پانی آیا ہی نہیں تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ اب آپ کو معلوم ہے جمعہ کی نماز کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے، جو امام صاحب ہوتے ہیں، کچھ لوگ ملاقات کرتے ہیں، کچھ لوگ مصافحہ کرتے ہیں، کچھ لوگ معانقہ کرتے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ چومتے ہیں، کچھ لوگ پیشانی چومتے۔ اب یہ تو ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت و نوافل کے بعد جب ہمارے نبی آئے تو صحابہ کرام نے ملاقات اور مصافحہ اور معانقہ اور ہاتھ چومنا اور پیشانی چومنا۔ خیر ہمارے نبی جب باہر آئے تو وہ ملے، کون؟ وہ دیہاتی صحابی جو کتنے ہفتے سے آ رہے، وہ آئے، قریب آئے، آ کر ہمارے نبی سے معانقہ کیا، اور وہ صحابی، یہ سننا، وہ صحابی نے آ کر کہا انت تحکم علی السماء، اللہ کے رسول آپ تو آسمان پر حکومت کرتے ہیں۔ ارے کوئی بھی خوش ہو جائے، انت تحکم علی السماء، او میرے نبی آپ تو آسمان پر حکومت کرتے۔ تو ہمارے نبی نے تعجب سے پوچھا اے حکومتی، کون سی حکومت میں کرتا ہوں؟ کہا آپ حکومت تو کرتے ہو، کہا آ تو جا، تو آنا جانا تو تمہارے آرڈر پہ ہے، کہا آ تو پانی آ گیا، جا تو پانی۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا، سب کو جمع کرو۔ اب سب مسجد کے باہر ہو گئے تھے، کچھ لوگ جمع ہو گئے، جب جمع ہو گئے تو ہمارے نبی نے فرمایا یہ اللہ کا بندہ 2 ہفتے سے آتا ہے، میری حکومت کو چھوٹا کر دیا۔ حالانکہ انہوں نے کہا تھا آپ آسمان پر حکومت کرتے، ہمارے نبی نے کہا اس نے میری حکومت کو چھوٹا کر دیا۔ تو سارے صحابہ اور وہ صحابی بھی کہ میں نے حکومت کو چھوٹا کر دیا، آپ تو آسمان پر حکومت کرتے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں آسمان پر حکومت نہیں کرتا، میری حکومت اس سے بھی بڑی ہے، اس سے بھی۔ کہا کیا حکومت ہے؟ کہا میری حکومت یہ ہے کہ مصطفیٰ اپنی زبان سے بولتے ہیں، اللہ آسمانوں پر فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہ آسمان کا معاملہ نہیں ہے، زمین کا معاملہ نہیں ہے، یہ چاند اور سورج کا معاملہ نہیں ہے، یہ دریا پہاڑوں کا معاملہ نہیں ہے، یہ رات اور دن کا معاملہ نہیں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا میں نبی، سارے نبیوں کا نبی، میں نبیوں کا امام، اللہ نے مجھے یہ معجزہ دیا ہے کہ زبان میری ہوتی ہے، فیصلہ زبان میری ہوتی ہے، کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی نہیں آ گئی؟ اب میں آپ سے آخری بات پر آ رہا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے 10 منٹ کچھ کلیکشن بھی ہوگا یہاں پر۔ آج کلیکشن نہیں ہوگا؟ اب کلیکشن کی ضرورت ہی کیا ہے، حافظ شہریار خود ہی مل گیا، ہاں وہ خود دے دے گا جتنا۔ لیکن ایک بات بہت پتے کی میں آپ کو بتاؤں، فیصلہ ہو گیا زبان، نہیں بولو زبان نبی کی، کلام، آواز نہیں آ رہی، زبان کلام۔ معلوم ہے ہمارے نبی کو اللہ نے وہ پاور دیا تھا، وہ پاور دیا تھا کہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کو 100 دشمنوں نے گھیرا۔ مولانا کتنے؟ 100، 25 آگے، 25 رائٹ میں، 25 لیفٹ میں، 25 پیچھے، اور یقین تھا کہ آج مصطفیٰ نکلیں گے، نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے گا اور ہلہ بولا جائے گا۔
ہمارے نبی پھر بھی گھر سے نکلے. ہمارے نبی سے بڑھ کر بہادر کون ہوگا؟ بولو سبحان اللہ. لیکن جب نکلنے لگے تو ہمارے نبی نے اللہ کو پوچھا, اللہ کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا مٹی اٹھاؤ, مٹی اٹھاؤ. ہمارے نبی نے یوں مٹی اٹھائی, کہا یوں ڈال دو, سب کو اندھا بنا دوں گا, سب کو اندھا. تو ہمارے نبی نے کہا میں مٹی ڈالوں گا, یوں ڈالوں گا تو 25 کی چلو آنکھوں میں مٹی جائے گی. یہ 25 کا کیا, یہ 25 کا کیا, پیچھے 25 کا کیا, اور آگے بھی 25 کی آنکھوں میں جاوے, یہ کہاں ضروری ہے بھائی؟ مٹی ڈالوں گا کسی کے کپڑے پر, کسی کے چہرے پر, کسی کے گال پر, آنکھوں میں جا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ مٹی اٹھانا اور پھینکنا تمہارا کام ہوگا, اندھا بنانا تو میرا کام ہوگا. کاش ہم اس آیت کو پڑھے ہوتے. پڑھتے تو ہے لیکن سمجھتے نہیں. یہ آیت سورہ یاسین میں ہے. ارے بولو یہ آیت کہاں پر ہے؟ سورہ یاسین تو یاد ہے نا. یہ آیت سورہ یاسین میں وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اللہ فرماتے پھینکنا تمہارا کام ہوگا, اندھا بنانا میرا کام ہوگا. اچھا ہمارے نبی نے یوں مٹی لی, یوں پھینکا, سب اندھے ہو گئے. ہمارے نبی وہاں سے گزر گئے. بہت بڑا واقعہ ہے, میں بہت شارٹ کر کے بتاتا ہوں. جب ہمارے نبی بہت آگے ہو گئے نا, اس کے بعد ہمارے نبی نے طواف کیا. بولو سبحان اللہ. اور طواف کرنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا اللہ یہ کیسے ہو گیا, اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے تو اتنی سی مٹی لی تھی, اپنی مٹھی میں لی تھی, اور کوئی زور سے تو پھینکا بھی نہیں, میں نے تو یوں ہلکے سے پھینکا. اللہ سب اندھے ہو گئے, اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ قرآن اٹھاؤ, 9واں پارہ. کون سا پارہ؟ 9, پارہ نمبر 9. کیا جواب دیا اللہ نے, کیا جواب دیا. اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تم نے مٹی اٹھائی تھی نا, تمہارے ہاتھوں میں نا, تمہاری مٹھی میں نا. کہاں میں نے اپنے ہاتھوں میں مٹی اٹھائی, میری مٹھی میں اٹھائی. اللہ نے فرمایا, دیکھنے والوں نے کہا کہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں قدرت اللہ کی تھی. جب جب تمہارا ہاتھ ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان. اور یہ کہاں پر لکھا ہے؟ کوئی انکار نہیں کر سکتا. پارہ نمبر 9. اللہ, اور میرے کو مولانا تصور یہ آیت پڑھنے میں اتنا مزہ آتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے. کیا پیارا لکھا ہے, فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. اللہ فرماتے دیکھنے والوں نے دیکھا مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے مٹی اٹھائی اور پھینک دیا. اللہ فرماتے جہاں جہاں ہاتھ مصطفیٰ کا ہوگا وہاں وہاں قدرت اللہ کی ہوگی. بولو سبحان اللہ. اب پورا مجمع بول دو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں. زبان مصطفیٰ کی ہے, کلام اللہ کا ہے, ہاتھ مصطفیٰ کا ہے, اور قدرت اللہ کی ہے. اور آسان الفاظ میں کہوں, ہمارے نبی کے منہ میں جو تھوک مبارک ہے, تھوک مبارک مصطفیٰ کا ہے, حقیقت میں جنت کے نہر کا پانی ہے. ماتھے پر آنے والا پسینہ ہے, حقیقت میں سلسبیل کا پانی ہے. بولو سبحان اللہ. اللہ نے وہ شان ہمارے نبی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. بہت ہی بہترین بیان تھا. آپ لوگوں کو یہ بیان کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. سبسکرائب اور لائک اور شیئر ضرور کریں ویڈیو کو. شکریہ, مہربانی. السلام علیکم.